الحمد لله رب العالمين۔ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، بھئی حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی سلام پڑھتا ہے اللہ میرے روح کو لوٹاتے ہیں اور پھر اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بس آپ پڑھتے رہیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں، بہرحال ثواب تو ان کو صلاۃ و سلام تو پہنچے گی نا، جواب دیں یا نہ دیں۔ ایسی چیز جو آدمی سے مانگی جاتی ہے، پیسے، گاڑی وغیرہ، اللہ سے بھی مانگو، بندے سے بھی کہہ سکتے ہو مجھے دے دو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی روح سے، سرکار دو جہاں کے فرمان سے صحابہ اور اسلاف نے یہ طے شدہ بات ہے کہ ستارے اور چاند جو ہیں بس ان سے 3 چیزوں کا فائدہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ زینت ہے آسمان کے لیے، اور دوسرا اس کے لیے یہ فائدہ ہے کہ رجوما للشیاطین، یہ شیطانوں کو مارنے کے لیے میزائل ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ علامات وبالنجم هم یہتدون، کہ آدمی رات کو بھٹکا ہوا ہو، بحری سمندر میں بھٹکا ہوا ہو تو ستاروں کو دیکھ کر ہی ہدایت پکڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کی تحقیق میں پڑھیں گے تو نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیں نا جتنے لوگوں نے چاند پہ پہنچنے کی کوشش کی، مریخ پہ پہنچنے کی کوشش کی، مشتری پہ پہنچنے کی کوشش کی، ستاروں پہ کمندیں ڈال دی، نتیجہ کیا نکلا؟ کیا ہوا؟ اتنا پیسہ اگر پوری دنیا کے غریبوں کو تقسیم کیا جائے تو پوری دنیا میں کوئی غریب ہی باقی نہ رہتا، صرف اپنی اقتدار اور اپنی قوت کو دکھانے کے لیے۔ اور یہ آج کی بات ہے، یہی بات جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بھی کہی تھی۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ میرے لیے ایک اونچا مینار بناؤ، میں اس کے اوپر جا کے لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، میں خدا کے موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں میرا رب آسمانوں میں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جھوٹ کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ وہی بات ہے کہ آج یہ بھی ٹاور بنا رہے ہیں اور جناب بڑے بڑے انہوں نے اسٹیشن خلائی قائم کیے ہیں اور صواريخ بھیجے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اور کریں گے، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اور جب یہ سارا زور لگا لیتے ہیں، گاڑی فیل ہو گئی جی، گر گئی، سیٹلائٹ بھیجا تھا جی ناکام ہو گیا، اچھا جی ایک ہم نے بھیجا تھا وہ ابھی خبر ہی نہیں دے رہا کہ ہے کہاں۔ تو یہ تو ان کی بلا وجہ کی تحقیق ہے، محض دنیا کے دوسرے ملکوں پہ اپنا روب رکھنے کے لیے، ورنہ ان کو تو ابھی تک بلیک ہول کا پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ کیا چیز ہے۔ سمندر کے علاقے میں ایک ایسا مقام ہے، اللہ کی قدرت کا ایک عجوبہ ہے کہ اس ایریے میں جو چیز بھی جاتی ہے غرق ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے بحری جہاز غرق ہو گئے، پتہ نہیں وہ گئے کہاں۔ اگر ہوائی جہاز بھی اسی منطقہ کے اوپر پرواز کر رہا ہو فوراً گر جاتا ہے۔ اچھا، گرنے کے بعد بھی اس کا ڈھانچہ مل جائے، کچھ تو ملے، پتہ ہی نہیں کہ کہاں گیا۔ اللہ نے فرمایا تم تو زمین کے ایک بلیک ہول کا پتہ نہیں کر سکتے ہو اور آسمانوں کی باتیں کرتے ہو، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی۔ اس کو کہتے ہیں یہ برمودا، کہ وہ ایریا جو ہے نا وہ برمودا کہلاتا ہے ان کے نزدیک۔ اور اچھا، انہوں نے پھر ایک خصوصی ہوائی جہاز تیار کیے جن کو کیمروں سے لیس کیا، اور ان کے انجن جو تھے نا 2 کے بجائے 4 رکھے، طاقت ان کی 4 گنا بڑھا دی، اور اس کے اندر اس کو بڑا لیس کر کے بھیجا کہ وہاں جا کے اس علاقے کی تصویریں لے کے آئے تاکہ ہم پتہ تو کریں کہ ہے کیا چیز۔ وہاں گیا وہ بھی گر کے غرق ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے، نہ جہاز واپس آیا نہ رپورٹ واپس آیا۔ اس لیے صرف یاد رکھیں کہ زینت للسماء اور رجوما للشیاطین وعلامات وبالنجم هم یہتدون، اس کے 3 فائدے ہیں۔ دیکھنے والوں کے لیے زینت ہے، شیطانوں کے لیے میزائل ہے، اور بھٹکے بھولوں کے لیے راستہ ہے کہ وہ قطب تارہ دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مشرق کدھر ہے اور مغرب کدھر ہے اور شمال کدھر ہے اور جنوب کدھر ہے۔ پاکستان میں ایک جماعت ہے، وہ سیاست میں بہت سرگرم ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے؟ یہی اسی لیے تو سرگرم ہے، یہ خود سیاست میں آئیں گے۔
جوتی پہن کے طواف کر سکتے ہیں. اگر جوتی پاک ہے, اس میں کوئی غلاظت لگی ہوئی نہیں ہے, تو پھر آپ صرف طوافی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ آزاد کشمیر میں مساجد کی کمیٹی میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی, وہ امام پہ اعتراض کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تو کمیٹی کو چاہیے دیکھ کے امام بنایا کرے.